کے موسم میں ادھر آتے قبائل جس قدر، حج کے موسم میں ادھر آتے قبائل جس قدر، دعوت اسلام دیتے ان کو شاہ بہروبر، اور سناتے تھے کلام اللہ کا ان کو شاہدی، تاکہ ہو جائیں یہ اس کے فیض سے آگاہ دی۔ اگر یہ بیک گراؤنڈ رقم کر سکے تو اب ایک طرف سرکار دو عالم یہ کر رہے ہوتے تھے اور ساتھ کفار کیا کر رہے ہوتے تھے کہ ایک طرف سرکار دعوت دے رہے ہیں لیکن ساتھ ہی رہتا تھا شاہدی کے کافر بو لہب، آپ کی تبلیغ پر کرتا تھا وہ غیظ و غضب، آپ کو بے دین بتلاتا تھا پیہم بدمعال، اور یہ کہتا بات کا ان کی نہ کرنا کچھ خیال۔ تو آپ یہ کر رہے ہیں، ابو لہب یہ کر رہا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ ان دنوں پھر دو قبیلوں میں عداوت چھڑ گئی۔ ابھی آج دو قبیلوں کی داستان ہے بیسیکلی۔ ان دنوں پھر دو قبیلوں میں عداوت چھڑ گئی، لڑائی ہو گئی دو قبیلوں میں، اوس اور خزرج کے دو ناموں سے جو مشہور تھی، یہ دو قبائل تھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ آگے بڑھتے ہیں۔ آپ نے ان کو بھی دعوت حق دی، آپ نے ان کو سنائی آیت قرآن کی، اوس اور خزرج، آپ نے ان کو سنائی آیت قرآن کی اور فرمایا کہ چکھو چاشنی ایمان کی۔ تو پھر کیا ہوا؟ اب یہ دو لوگوں میں بات ہو رہی ہے۔ سن کے یہ فوراً ایاس اسلام پر راضی ہوئے، پر ابو لہب نے کہا ان سے یہ کیا کرنے لگے؟ اب یہ دو لوگوں کی بات ہو رہی ہے تو ایک پوزیٹیولی رسپونڈ کر رہا ہے، ایک رسپونڈ نہیں کر رہا، یہاں تک کہ اور رخ پر سنگ ریزے ان کو مارے، بار بار غیظ کے مارے ہوا جاتا تھا ظالم بے قرار۔ یعنی کہ آپ دعوت دے رہے ہیں، کچھ لوگ دعوت قبول کر رہے ہیں، کچھ قبول نہیں کر رہے ہیں۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ ان دونوں نے باتیں سن لی آپ سے، اوس اور خزرج کے لوگوں نے، اب واپس جا رہے ہیں مدینے۔ جب یہ دونوں ایلچی واپس مدینے کو ہوئے، اوس اور خزرج میں جنگی مار کے ہونے لگے۔ اب مدینے میں ان دونوں قبائل میں لڑائیاں ہونے لگی۔ اب کیا ہوا؟ اب ایک عجیب بات ہوئی، بے توقع، ان ایکسپیکٹڈلی، بے توقع اوس ہی کو فتح حاصل ہو گئی، اوس کو ڈومیننس ملنے لگی، ان کو جو درپیش تھی آسان و مشکل ہو گئی۔ بعد جنگ آیا جو حج کرنے کا وقت پربہار، بہر حج خزرج کے لوگ آئے یہاں دیوانہ وار۔ اب خزرج کے لوگ بھی آگئے حج کرنے، ان کو بھی حضرت نے آ کر دعوت اسلام دی، اس جماعت نے بھی خوش ہو کر یہ دعوت مان لی۔ سو اب یہ دونوں قبائل کے کچھ لوگ اوس اور خزرج یہ دعوت لا رہے ہیں، یہ پوزیٹیولی ریپلائی کر رہے ہیں۔ سو اب کیا ہوا؟ ان کو بھی حضرت نے آ کر دعوت اسلام دی، اس جماعت نے بھی خوش ہو کر یہ دعوت مان لی۔ آپ کی شہرت بہت تھی، کچھ مدینے میں سنی۔ مدینے میں یہودی رہتے تھے اور یہودیوں نے سنا ہوا تھا کہ ایک شخص آئے گا، ایک ہستی آئے گی، اس کا یہ معاملہ ہوگا۔ تو آپ کی شہرت بہت تھی، کچھ مدینے میں سنی، پیش کوئی بھی یہودی کی سبوں کو یاد تھی، یعنی ایک ایسا بشر ہوگا بنے گا جو نبی، کامراں ہوگا اشاعت کر کے اپنے دین کی، خوف تھا اس کا یہودی ہم سے سبقت لینا جائیں، سب سے پہلے ہم ہی ان کے ہاتھ پر اسلام لائیں۔ یعنی اب اوس اور خزرج کو یہ تھا کہ اب یہ نہ ہو کہ یہ یہودی ہم سے سبقت لے جائیں، یہ آگے دعوت پر رسپونڈ کر کے اور یہ ایمان لے آئیں، ان سے پہلے ہم یہ کام کر لیں۔ تو اب کیا ہوا؟ یہ اوس اور خزرج کی خواہش، سب سے پہلے ہم ہی ہوں واقف خدا کی راہ سے، ہم ہی کچھ حاصل کریں پہلے رسول اللہ سے۔ ان کی تھی تعداد 6 جو ان میں سے اسلام لائے، اور کہا شاید ہماری قوم بھی اب مان جائے کہ پہلے کچھ لوگ ایمان لائے، اس امید کے ساتھ کہ اب شاید باقی لوگ بھی ایمان لے آئے۔ تو اب کیا ہوا؟ آئے جب واپس مدینے، اب یہ سارا کچھ معاملہ ہو گیا، اب یہ مدینے واپس آ گئے۔ آئے جب، اب پیغام مدینے پہنچ رہے ہیں پہلی مرتبہ باقاعدہ، آئے جب، اس سے پہلے بات مکے تک محدود تھی، حبشہ گئی، طائف گئی، اب مدینہ۔ یہاں سے داستان مدینہ کا ایک انداز سے آغاز ہو رہا ہے۔ آگے ہم مدینے کی داستان سنیں گے، آگے سرکار خود مدینے جائیں گے، آگے مدینے کے بہت سارے واقعات ہیں۔ داستان مدینہ کا آغاز یہاں سے، آئے جب واپس مدینے تو یہ کام آ کر کیا، دین کی تبلیغ کی اور نام حضرت کا لیا۔ گویا کہہ لیجئے کہ پہلی مرتبہ گویا باقاعدہ انداز سے مدینے میں اب محمد ہو رہا ہے، پہلی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلی مرتبہ آئے جب واپس مدینے تو یہ کام آ کر کیا، دین کی تبلیغ کی اور نام حضرت کا لیا۔ یہ اسی کا تھا نتیجہ، اگلے حج میں پے بپے
12 मुस्लिम थे जो हज करने को मक्के आए थे। सो अब क्या हुआ, जब साल भर औस और खिजरत के लोग जो आपसे मक्के में मिलकर गए थे और मदीना जाकर आपका पैगाम पहुंचाया, तो इसका असर ये हुआ कि जब अगले साल हज का सीजन आया तो मजीद लोग आए वहां पर जो कि इस्लाम ला चुके थे, और जो लोग आए या जो लोग इस्लाम नहीं भी लाए थे अगर, और आपकी दावत से मुतासिर थे और वापस मक्के आए, तो अब क्या हुआ, आपने बैत करा के हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु की बात हो रही है, आपने बैत करा के मुसअब खुशकाम को साथ उनके कर दिया ता खिदमत इस्लाम हो, हर मुसलमान को पढ़ाएं ये कलाम हक। वहां गोया इनकी ड्यूटी लगी कि अब आप जो है वो मदीना मुनव्वरा में जाकर और अब आप वहां पर बाकायदा तबलीग कीजिए, हर मुसलमान, क्या कहने सहाबा कराम के, हर मुसलमान को पढ़ाएं ये कलाम हक वहां, और बेदीनों को समझाएं निकाते जाविदा। जब मदीने में ये आए तो यहाँ शोहरत हुई, शहर वालों ने कहा बेशक मोहम्मद है नबी, अब दावत फैलती जा रही है, हम भी करते हैं तहे दिल से कबूल इस्लाम को, सुबह नूरी से बदलते हैं भयानक शाम को। और अब क्या हो रहा है, जिंदगी अपनी सवारें कुफ्र से होकर जुदा, और नूरे दीन से चेहरों को करने पुरजिया। देख कर ये और भी उनके कबीले के बशर, अब दावत और फैल रही है, अब लोग एक दूसरे को देखकर मजीद ईमान ला रहे हैं, इस तरह इस्लाम फैला है। देख कर ये और भी उनके कबीले के बशर मजहब इस्लाम पर आने लगे शामो सहर। हजरत असअद बहुत इस्लाम से कोशा हुए, औस के घर घर में इंसान साहिबे ईमा हुए। अब आपने देखा दास्तान कैसे ट्रेवल कर रही है, औस के एक आदमी से बात शुरू हुई थी, अब बात यहाँ तक पहुँच गई। हजरत असअद बहुत इस्लाम से कोशा हुए, औस के घर घर में इंसान साहिबे ईमा हुए। साल हजरत की नबूवत का हुआ जब 13वां बहरे हज आए मदीने से बहुत पीरो जवान, कुछ ये मुस्लिम थे, बहुत से गैर मुस्लिम उनमें थे, बाद हज उकबा में जो आकर मुसलमान हो गए।